السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ قد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفی الکیر خبث الحدید۔ رواہ النسائی وابن ماجہ عن ابن عباس وعن عمر رضی اللہ عنہما۔ عمرہ سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یکے بعد دیگرے حج اور عمرہ کرتے رہو، اس لیے کہ یہ دونوں غریبی اور گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے دہکتی ہوئی بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ عمرہ کسے کہتے ہیں؟ مخصوص اعمال کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کی زیارت کا نام عمرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ بخاری اور مسلم۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حج عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے دعوت دی، انہوں نے قبول کیا، انہوں نے مانگا، اللہ نے نوازا۔ اگر وہ اپنے گناہوں کی بخشش کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں علمی طور پر کہ عمرہ کے ارکان و واجبات کیا ہیں۔ ارکان کا مطلب یہ ہوگا کہ اس رکن کے بغیر آپ کا عمرہ ہی نہیں ہوگا، چاہے آپ جان بوجھ کر چھوڑیں، چاہے بھول کر چھوڑیں، چاہے کسی مجبوری سے چھوڑیں۔ ارکان میں سے کوئی چیز اگر چھوٹتی ہے تو آپ کا عمرہ نہیں ہوگا جب تک آپ وہ رکن ادا نہیں کر لیں گے۔ اور واجبات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی واجب اگر چھوٹتا ہے تو دم دینے سے اس کی پورتی ہو جاتی ہے، اور سنن اور مستحبات جو عمرہ کے ہیں ان کی ادائیگی سے آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر وہ چھوٹ جائیں جان بوجھ کر یا بھول کر یا کیسے بھی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، عمرہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ تو جہاں تک ارکان کا تعلق ہے، عمرہ کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1، عمرہ کی نیت کرنا، کیونکہ اصل چیز نیت ہے۔ آپ مکہ چلے جائیں احرام پہن کر کے، طواف کر لیں، صحیح کر لیں، چلے آئیں، آپ کا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو اصل نیت کرنا ہوگا اس نسک میں داخل ہونے کی۔ دوسرا رکن ہے بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ کے 7 چکر، یہ عمرے کا رکن ہے۔ نمبر 3، صفا اور مروہ کی سعی، یہ 7 چکر آپ کے عمرے کا رکن ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی چیز بھول کر یا جان بوجھ کر یا مجبوری میں کیسے بھی چھوٹ جائے تو آپ کا عمرہ ادا نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کو کر نہیں لیں گے۔ ایک صاحب جو ہے ہمارے یہاں تھے تو وہ عمرہ کر کے آئے اور سعی نہیں کیا انہوں نے، تو نہیں ہوگا عمرہ، چاہے بھول جاؤ، جائیں اور سعی کر کے آئیں، تب عمرہ ہوگا۔
واجبات دو ہیں عمرے کے. جو لوگ میقات سے باہر ہیں ان کا میقات سے، اور جو میقات کے اندر ہیں ان کا میقات کے اندر سے، اپنے مقام سے، اور مکہ والوں کا حدود حرم سے باہر جا کر کے احرام کے کپڑے پہننا. 2 سفید چادریں. تو احرام کی واجبات کیا ہیں؟ میقات سے احرام باندھنا، میقات سے حج اور عمرے کی نیت کرنا. جو آپ کا میقات ہے، باہر والوں کا میقات جیسے ہمارا سیل الکبیر طائف ہے، لیکن جو اس کے اندر ہیں وہ اپنے گھر سے، اور جو حرم کے اندر ہیں وہ حرم سے باہر جا کر کے عمرے کی نیت کریں گے. حج کے لیے تو اندر سے کر سکتے. دوسرا واجب کیا ہے عمرے کا؟ حلق کروانا یا قصر کروانا، یا تو استرا لگوائیں یا بال چھوٹے کرائیں. جیسا کہ میں نے بتلایا کہ رکن چھوٹنے سے آپ کا عمرہ باطل ہو جائے گا، نہیں ہوتا. آپ کو رکن ادا کرنا چاہیے. لیکن واجب چھوٹنے پر مکہ میں دم دینا پڑے گا، بکرا یا بکری، جسے مکہ ہی کے غربا اور مساکین استعمال کر سکتے ہیں. دم نہیں دے سکتے تو روزہ رکھیں گے. اچھا، میقات کس کو کہتے ہیں؟ عمرہ یا حج پر آنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 میقات مقرر کیے ہیں. ایک ہے ذوالحلیفہ، یہ مدینہ والوں کا ہے. مدینہ کے راستے جو مکہ جاتے ہیں بہت دور ہے، 400 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے. سب سے دور کی میقات یہ ہے. نمبر 2 الجحفہ، یہ شام، مصر، لیبیا، مغرب، جزائر اور اس راستے سے آنے والوں کا میقات ہے. تیسرا ہے قرن المنازل، جس کو السیل الکبیر کہتے ہیں، جو طائف میں ہے. یہ میقات نجد والوں کے لیے ہے، ریاض والوں کے لیے ہے، دمام والوں کے لیے، بحرین، کویت اور القصیم والوں کے لیے ہے، جو لوگ ادھر سے گزرتے ہیں. چوتھا ہے یلملم، یہ یمن والوں کے لیے، اور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، جو لوگ ادھر سے آتے ہیں ان کے لیے ہے یلملم. میں اپنی بات روک کر کے ہمارے امیر بابو آپ اپنا فون نمبر دے دیجئے. آپ کا فون نمبر چاہیے. میں نے آپ کو فون کیا کئی بار، آپ نے جواب نہیں دیا. آپ کا نمبر اگر بدل گیا ہو تو دوست یہیں پر لکھ دیجئے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، خوش رہو. خیر، تو یلملم جو ہے یمن والوں کا ہے، اور انڈیا والوں کا، پاکستان والوں کا. ادھر سے فلائٹ گزرے تو وہاں سے وہ نیت کر لے. 5واں میقات ہے ذات عرق. فون نمبر لکھ دو امیر بابو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات عرق اہل عراق اور اس راستے سے آنے والوں کی میقات ہے یہ ذات عرق. عمرہ کرنے والا میقات پر پہنچ گیا تو وہ کیا کرے؟ دیکھیے، میقات پر پہنچ کر غسل کرنا سنت ہے. اگر گھر سے غسل اور صفائی ستھرائی کر کے عمرہ کرنے والا آیا ہے اور صرف وضو کر کے احرام پہن لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر موقع ہے وہاں پر کوئی بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، بس چھوٹنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میقات پر غسل کرے. اور کیا کرے؟ سلے ہوئے تمام کپڑے اتار دے، جو فٹ، چاہے وہ سلے ہوں یا فٹنگ بنائے گئے ہوں. مثلا بنیائن، انڈرویئر، موزہ، ٹوپی. اور احرام میں خوشبو نہ لگائے. البتہ احرام کی نیت سے پہلے بدن میں وہ خوشبو لگا سکتا ہے. بدن میں خوشبو لگا لیا، اس کے بعد احرام پہنا اور احرام کی نیت کیا، تو یہ ایسا کر سکتا ہے. مرد کا احرام 2 سفید چادریں ہیں،
तहबंद और चादर की शक्ल में। और ख़वातीन का एहराम अलग से, उनका कोई एहराम नहीं, उनका वही रोजमर्रा का जो लिबास है वही उनका एहराम है, बस नियत कर लेंगी वो। अलबत्ता बापर्दा औरत बापर्दा हो, जीनत जाहिर न करे। एहराम की नियत के लिए कोई नमाज नहीं है, एहराम के लिए कोई नमाज नहीं है। अलबत्ता अगर किसी की आदत हो वजू की सुन्नत पढ़ने की, तो वहां पर अगर वजू किया है तो तहतुल वजू पढ़ सकता है। या अगर इत्तेफाक से मस्जिद में गया है, तो मस्जिद में तहतुल मस्जिद पढ़ सकता है। ओनली व्हाट्सएप है तो फोन कैसे करें? फोन का भी कोई नंबर दो अल्लाह के बंदे। उमरा की नियत, उमरा करने वाला मीकात पर पहुंच करके नियत करेगा। क्या नियत करेगा? नियत तो असल दिल के इरादे का नाम है कि वो उमरा कर रहा है, लेकिन जुबान से भी कहे अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन। अगर किसी और की तरफ से उमरा करने का इरादा हो तो चाहे मर्द हो या औरत, लब्बैक उम्रतन अन फुलान अन अब्दुर्रहमान, लब्बैक उम्रतन अन फातिमा अन ज़ैनब अन अब्दुल्ला अन अब्दुर्रहमान, ऐसा कहेगी। दूसरे की तरफ से उमरा या हज आदमी उसी वक्त कर सकता है जब वो पहले अपनी तरफ से हज और उमरा कर चुका। मीकात से उमरा की नियत करने के बाद मर्द हजरात बुलंद आवाज से तलबिया शुरू करें और औरतें दबे अल्फाज में तलबिया पढ़ें। तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। सही बुखारी। हाजिर हूं अल्लाह ताला, मैं हाजिर हूं, हाजिर हूं अल्लाह ताला, तेरा कोई शरीक नहीं। मैं हाजिर हूं, सारी हम्द तेरे लिए, नेमत तेरे लिए, बादशाह तेरे लिए, तेरा कोई शरीक नहीं। यह हकीकत में तौहीद का ऐलान है। अब मीकात से वो मक्का तक ये लब्बैक के कलिमात पढ़ता है और दूसरे जिक्र अज़कार भी करे। एहराम पहनने के बाद फौरी तौर पर कंधे को खोलना दुरुस्त नहीं है। बहुत सारे लोग एहराम पहनते ही कंधा खोल लेते, गलत बात। बल्कि तवाफ जब आप शुरू करेंगे, पहला तवाफ जिसको तवाफ कुदूम कहते हैं, उम्रे के लिए तो वही तवाफ है, लेकिन हाजियों के लिए उसको तवाफ कुदूम कहा जाएगा। तवाफ कुदूम में तवाफ के शुरू करने के वक्त दाहिने कंधे को खोल दे और तवाफ शुरू करे। तवाफ के बाद फिर दोनों कंधे को बंद कर ले। उम्रे पर आने वाला अगर मुल्क के एयरपोर्ट पर या घर से एहराम पहन कर आया है, पहन कर आप आ सकते हैं बंबई से, कराची से, दिल्ली से, लेकिन नियत वहां नहीं करेंगे, एहराम के कपड़े पहन लेंगे। आपको नियत मीकात ही पर करना है। आप मालूम करें कहां से फ्लाइट गुजर रही, वहां से आप नियत कर लें। अच्छा जी, एहराम पहन लेने के बाद उम्रे और हज में दाखिले की नियत कर लेने के बाद क्या क्या चीजें आपके लिए मना और हराम है, वो चीज जानना जरूरी है। पहली किस्म, इन ममनुआत एहराम की जो चीजें हालत एहराम में आपको नहीं करनी है, उनकी 3 किस्में हैं। पहली किस्म वो है जो मर्द और औरत दोनों के लिए मना है, दोनों नहीं कर सकते। जो काम मर्द और औरत दोनों के लिए एहराम की हालत में मना है वो क्या है? सर और जिस्म के बाकी हिस्से के बाल उतारना, सर के, जिस्म के और बाकी हिस्से के बाल निकालना, ये दोनों के लिए मना है। अलबत्ता जरूरत के वक्त सर आराम से खुजा सकते हैं। नंबर 2, नाखून काटना, ये भी मना है। अलबत्ता अगर कोई नाखून टूट जाए या उसे तकलीफ दे तो उसको काट सकता है। जिस्म या एहराम के कपड़ों में खुशबू लगाना मर्द और औरत दोनों के लिए मना है। इसी तरह जिस्म में बहुत खुशबूदार साबुन और तेल लगाना भी मना है हालत एहराम में। नंबर 4, खुश्की का शिकार करना या शिकारी की मदद करना,
دونوں منع ہے مرد اور عورت کے لیے۔ نمبر 5، ہم بستری کرنا، نکاح کرنا یا کروانا، شادی کا پیغام بھیجنا، شہوت کی نظر سے دیکھنا، جسم ملانا، بوسہ لینا وغیرہ، یہ تمام چیزیں احرام کی حالت میں منع ہے۔ دوسری قسم جو منع ہے وہ صرف مردوں کے لیے منع ہے۔ وہ کیا ہے؟ سر یا چہرہ کسی چیز سے ڈھکنا، جیسے ٹوپی، پگڑی، رومال وغیرہ۔ البتہ چھتری، کار، بس اور خیمہ وغیرہ کا استعمال جائز ہے۔ بہت سارے لوگ بس کو بھی اجاڑ دیتے ہیں اوپر سے، یہ غلط بات ہے، یہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ چھتری، کار، بس، خیمہ وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کے سر سے چپکا نہیں ہے۔ نمبر 2، سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے، یہ صرف مردوں کے لیے۔ البتہ ایسے کپڑوں کا استعمال جائز ہے جسے سائز کے مطابق استعمال کے لیے نہ سلا گیا ہو، جیسے سلا ہوا بیلٹ ہے، پٹے والی گھڑی ہے، چاندی کی انگوٹھی ہے، چشمہ وغیرہ کا استعمال حالت احرام میں جائز ہے۔ تیسری قسم وہ ممنوعات ہیں جو صرف عورتوں کے لیے منع ہے۔ وہ کیا ہے؟ نقاب، یعنی اس طریقے سے چہرے پر نقاب باندھو، اوپر سے ایسے لٹکا سکتی ہے، غیر محرم سامنے آئے اوپر سے لٹکا، لیکن اس طریقے سے کر کے، اور جس میں وہ سوراخ ہوتا ہے نا، ایسا باندھ دیتی ہیں، اور یہ جو نقاب ہوتا ہے سوراخ ایسا نہیں، اس طرح سے لٹکا ہے۔ نمبر 2، دستانہ۔ دستانہ عورت حالت احرام میں نہیں پہن سکتی، عام حالات میں اسے پہننا ہے۔ نقاب سے مراد وہ کپڑا جس سے عورت چہرہ ڈھانکنے کے لیے استعمال کرتی ہے اور اس میں دونوں آنکھوں کے لیے سوراخ بنا رہتا ہے۔ عورت کے لیے ایسے کپڑے کا استعمال منع ہے، البتہ اجنبی مردوں کے سامنے چہرے کو دوپٹہ وغیرہ سے ڈھانکنا ضروری ہے۔ اچھا جی، اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے ان ممنوع چیزوں میں سے کوئی کام کرے گا، یہ جو چیزیں منع ہے مرد اور سب کے لیے، ان میں سے کوئی کام اگر آپ کسی مجبوری کے کریں گے تو گنہگار بھی ہوں گے اور فدیہ بھی دینا ہوگا۔ اگر ضرورت کے تحت استعمال کریں گے، کوئی ضرورت آ پڑی آپ کو، بھائی سر میں جوئیں پڑ گئے، بال کٹوانا ہے، کوئی آپ کو پریشانی آ گئی جس کی وجہ سے آپ کو یہ کوئی ممنوع کام کرنا ہے، تو گناہ تو نہیں لیکن فدیہ تب بھی ہے۔ اگر عذر کے تحت استعمال کرے، مثلا جہالت کی بنا پر یا بھول کی وجہ سے یا مجبوری پر، تو کوئی گناہ نہیں، نہ فدیہ ہے۔ اچھا جی، اب ہم پہنچ گئے مکہ۔ مکہ میں اپنا ہوٹل میں اپنا سامان رکھ دیا، وضو کر کے حرم میں داخل ہو گئے۔ اب حرم میں داخل ہوں گے تو جو مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ وہ کریں گے، دایاں پاؤں رکھیں گے، دعا پڑھیں گے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ اتنا لمبا نہ ہو تو صرف اتنا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ عام مسجدوں میں بھی داخلے کی یہی دعا ہے۔ اس دوران اگر کوئی صاحب سوالات کرنا چاہیں تو سوال بھی کر سکتے ہیں۔ عمرے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں، اس دوران اگر کوئی بیچ میں سوال کرنا چاہیں یا میری بات میں کوئی چیز چھوٹ رہی ہو یا کوئی بات سمجھنے سے قاصر ہو عمرے سے متعلق یا دوسری بات بھی، تو سوال کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، مسجد میں داخل ہو کر کے کعبہ کی طرف چل پڑیں جس کا طواف کرنا ہے۔ اگر نماز کا وقت آ چکا ہے تو پہلے نماز پڑھ لیں، پھر طواف شروع کریں۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، سنت وغیرہ، ڈائریکٹ آپ طواف شروع کیجیے۔ اگر جانے دے رہے ہیں وہاں تک، تو نہیں جانے دے رہے ہیں تو رکیے، تحیۃ المسجد پڑھیے، تلاوت کیجیے، جو کچھ کیجیے۔ طواف کیا ہے؟
اللہ کی عبادت کی خاطر خانہ کعبہ کی ارد گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں، جو حجر اسود سے کالے پتھر سے شروع ہو کر کے وہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کو اپنے بائیں طرف رکھ کر کے باوضو ہو کر کے 7 چکر لگانا ہوتا ہے۔ طریقہ کیا ہے اس کا؟ حجر اسود کے پاس سے یا جو ہرا نشان جہاں پر ہے ادھر دیکھ لیں، وہاں پہنچ کر کے اپنے داہنے کندھے کو کھول لیں، یعنی چادر کو دائیں کندھے سے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر سے اوڑھ لیں۔ پھر اگر حجر اسود کو ممکن ہو تو دائیں ہاتھ سے چھو لیں، بوسہ دے دیں، نہیں بوسہ دے سکتے تو چھو لیں، نہیں چھو سکتے تو اشارہ کریں بسم اللہ اللہ اکبر اور گزر جائیں۔ اور اپنے طواف کو شروع کریں۔ دور سے جب اشارہ کریں گے، اچھا جی ہاں، انہوں نے پوچھا یہ تو خانہ کعبہ کا طواف لکھا، ہمارے قبروں کا طواف کرنا کیسا ہے؟ قبروں کا طواف کرنا شرک ہے۔ یہ طواف چونکہ عبادت ہے، اور عبادت کی جتنی قسمیں ہیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ دوسری جگہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے جتنے رسول بھیجے سب کو یہ حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو۔ تو طواف خانہ کعبہ کی عبادت ہے، اور غیر اللہ کا طواف کرنا یہ شرک ہے، اور شرک کا انجام جہنم ہے اگر بغیر توبہ کے مر گئے۔ اچھا جی، خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دے، اللہ تعالیٰ سے جو چاہے دعا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اپنی زبان میں دعا کرے، اردو میں، عربی میں، بنگلہ میں، پنجابی میں، انگریزی میں۔ اگر دعائیں مسنون نہ یاد ہو تو اچھی بات ہے، قرآن و حدیث کی دعائیں اگر یاد ہو تو اچھی بات ہے۔ البتہ کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے، اس چکر میں یہ دعا پڑھو، اس چکر میں وہ دعا پڑھو۔ بعض کتابوں میں ہر چکر کی جو دعا لکھی ہوئی ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ان کتابوں کے چکر میں نہ پڑیے گا۔ ہاں، جب حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے وہاں پہنچیں گے تو وہاں ہو سکے تو دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے اس کو چھو لیں گے کونے کو، لیکن چومیں گے نہیں۔ اگر ہاتھ نہیں لگا سکے تو اشارہ بھی نہیں کریں گے۔ حجر اسود میں تو اشارہ کریں گے نا، لیکن وہاں کچھ نہیں، اور نہ ہی اللہ اکبر کہیں گے۔ اگر ہاتھ لگاتے ہیں تو ہاتھ لگا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، اگر ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں تو نہ اشارہ کریں گے نہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے۔ البتہ اس رکن سے حجر اسود تک کے بیچ میں ایک خاص دعا وہ پڑھیں گے، بہت پیاری دعا، بہت جامع دعا، یہ دعا ہمیشہ کرتے رہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی عطا کر، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ جب حجر اسود تک پہنچ جائے تو اسے پھر چھوئے، نہ چھو سکے تو وہیں سے اشارہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر کے نکل جائے۔ پھر یہاں بسم اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، شروع میں بسم اللہ کہیں، بعد میں ہر بار اللہ ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر کہہ کر کے گزر جائیں۔ اس طرح 7 چکروں میں سے جب یہاں پہنچے ایک چکر پورا ہو جائے گا، باقی سارے چکر ایسے ہی لگائیں گے۔ جو چاہے دعا کریں، جو چاہے تلاوت کریں، رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں ربنا آتنا والی دعا پڑھیں۔ 7 چکر مکمل ہو جائے، آخر میں پھر حجر اسود کو اشارہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے باہر نکل جائے۔ اب مسنون طریقہ یہ ہے کہ طواف مکمل کرنے لینے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ مقام ابراہیم نماز اور خانہ کعبہ کے درمیان رہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے احرام کے جو آپ نے دائنا کندھا کھول رکھا تھا نا، نماز شروع کرنے سے پہلے پھر دونوں کندھے کو بند کر لیجیے۔
اگر مقام ابراہیم کے پاس جگہ نہیں، بھیڑ بھاڑ ہے، تو حرم میں دوسری کسی بھی جگہ جا کر پڑھ لیجیے۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد قل یا الکافرون، دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ یہ مسنون ہے، ویسے کوئی بھی دعا پڑھ، کوئی بھی سورت پڑھیں۔ اگر دوران طواف فرض نماز کا وقت آ جائے تو کندھا ڈھکیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر کندھا دہنا کھول کر کے طواف شروع کر دیں گے۔ بہت سے لوگ کندھا کھلا نماز پڑھتے ہیں، غلط بات ہے۔ طواف کے دوران پانی پینے کے لیے یا تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے یا پہلی منزل سے دوسری منزل جانے کے لیے یا نیچے سے اوپر جانے کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، اسے پورا شمار ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ طواف میں اگر کوئی شک ہو جائے تو جس عدد پر یقین ہے اس پر عمل کرے یا کم والی تعداد کو مان کر کے 7 چکر پورا کرے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل ہے، اگر بھیڑ بھاڑ نہیں تو تھوڑا رمل کرنا چاہیے، ہلکا ہلکا، یعنی تیز تیز اور چھوٹے قدموں میں چلنا مستحب ہے، جو پہلا طواف آپ کا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے نہ کیا جا سکے تو حرج نہیں، دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ اور یہ رمل مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، عورتیں نارمل چال چلیں گی۔ طواف کے دوران فوٹوگرافی، ویڈیو وغیرہ بنانے سے پرہیز کریں تاکہ عبادت میں خلل نہ ہو، بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اب آپ کا طواف ہو گیا، طواف کی 2 رکعت بھی ہو گئی، اب زمزم وغیرہ پی لیجئے، پھر چلیے صفا کی طرف۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سیف بیگ صاحب۔ اب صفا کی طرف نکلیں گے۔ صفا کی طرف جاتے ہوئے دعا پڑھیں گے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ صفا پہاڑی پر چڑھیں اور اس طرح کھڑے ہوں وہاں جا کر کے، اگر بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو تو، بھیڑ بھاڑ ہے تو صاحب اپنا صحیح شروع کریں، ورنہ پریشان۔ اگر بہت بھیڑ بھاڑ نہیں تو کوشش کریں کہ وہاں صفا پر کھڑے ہو کر کے آپ کو خانہ کعبہ نظر آئے، نہ نظر آئے تو بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں، اور صفا پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے یہ دعا پڑھیں 3 بار۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ 3 بار یہ دعا پڑھ کر کے پھر کوئی بھی دعا کریں۔ تمام تعریف اس اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کے لیے، ساری تعریف اسی کے لیے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور ساری کافر جماعتوں کو شکست دی اور اللہ کے نبی مکہ پہنچ گئے، فتح مکہ ہو گیا۔ پھر صفا سے چلتے ہوئے مروہ کی طرف جائیں، نارمل چال۔ جب ہری ٹیوب لائٹ آ جائے، سب نشان، تو مرد جس قدر ممکن ہو دوڑیں، لیکن کسی کو تکلیف نہ دیں، دوڑتے ہوئے وہ ہری ٹیوب لائٹ پورا پار کر جائے، پھر آگے نارمل چال چلیں۔ اور اس دوران صفا سے مروہ جاتے ہوئے جو چاہیں دعا کریں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں۔ پھر جب مروہ پر پہنچیں اور وہاں چڑھ جائیں تو پھر قبلہ کی رخ ہو کر کے 3 بار وہی دعا کریں جو صفا پر کیا تھا۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ مروہ پر کھڑے ہو کر بھی 3 بار یہ دعا پڑھیں اور پھر جو چاہیں دعا کریں، اور پھر مروہ سے صفا آئیں، پھر 2 ہری ٹیوب لائٹ کے درمیان جو مرد ہیں وہ تیزی سے دوڑیں،
لیکن کسی کو تکلیف نہ دے. آپ کی صحیح ختم ہوگی واپس مروہ پر. مروہ پہنچنے کے بعد اب صحیح بہت سے لوگ مروہ پہنچ کر کے پھر وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. جیسے طواف کے بعد 2 رکعت نماز ہے، لیکن صحیح کے بعد کوئی 2 رکعت نماز ثابت نہیں ہے، نہ پڑھیے. صفا سے مروہ جب جائیں گے تو یہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر، پھر مروہ سے صفا چوتھا چکر، پھر صفا سے مروہ 5واں چکر، پھر مروہ سے صفا 6واں چکر، پھر صفا سے مروہ 7واں چکر. بہت سے لوگ 14 چکر لگانے لگتے ہیں، تھک جاتے ہیں، بہت لمبا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے تسبیح پڑھیں، تحمید پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، کثرت سے تلاوت کریں، فوٹو وغیرہ کھینچنے سے بچیں. صحیح کے دوران آرام بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی تھکان لگی ہے پانی پیجئے، نارمل گفتگو کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر کسی عورت کو طواف کے بعد حیض و نفاس کا خون آ جائے تو صحیح کر سکتی ہے. صحیح وہ نہ روکے. صحیح کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، طہارت شرط نہیں ہے. البتہ اگر حیض و نفاس ہے تو طواف نہیں کر سکتی، لیکن طواف کے بعد اگر حیضہ یا ہوئی ہے یا اس کو نفاس آیا ہے تو صحیح کر سکتی ہے. مروہ پہاڑی پر صحیح مکمل ہونے کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا وہاں 2 رکعت نہیں پڑھنا ہے. مروہ پہاڑی پر صحیح مکمل بعد باہر نکل جائیں. وہاں کھڑے ہو کر کے جو کینچی سے 2 بال کاٹتے ہیں وہ خلاف سنت ہے، وہ کام نہ کریں. باہر جا کر کے سر کے پورے بال یا ٹکلا ہوں مڈوائیں یا کٹوائیں. اور سر کے بال آپ کو مکہ ہی میں کٹوانا ہے. بہت سارے لوگ یہاں کسیموں کہاں چلے جاتے ہیں، غلط بات ہے. جو آپ کو صحیح کرنی ہے یا آپ نیچے والے خانے میں کیجئے، بیچ میں کیجئے، اوپر کیجئے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. یہ سب آسانی کے لیے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے دین میں کوئی حرج نہیں بنایا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ضعیف مرد اور خواتین یہ صحیح موٹر سے بھی کر سکتے ہیں، جو آج کل حرم میں ہے، ویل چیئر سے بھی کر سکتے ہیں، اور طاقتور لوگ پیدل کریں. جب صحیح سے فارغ ہو جائیں تو بال مڈائیں، یہی افضل ہے، یا پورے سر کے بال کو کٹوائیں. عورتیں اپنی چوٹی کا آخری حصہ 1 انگلی کے پور کے برابر کاٹ دیں کھینچ کر کے. اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. احرام کی حالت میں جو چیزیں آپ کے لیے ناجائز تھیں اب جائز ہو گئی. اب آپ احرام کے کپڑے اتار کر اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں. اب آپ کا عمرہ ہو گیا. کچھ ضروری وضاحت یہ ہے کہ کعبہ کے در و دیوار خلاف کعبہ پر ٹوپی، مصلی یا جسم وغیرہ تبرکن رگڑنا یا اسے چومنا درست نہیں ہے. اسی طرح مدینہ میں روضہ رسول کے ستونوں اور قبروں کی جالیوں کو تبرک کی نیت سے چومنا چاٹنا یہ سب بدعات خرافات ہے. مسجد عائشہ جا کر اپنے رشتہ داروں کی طرف سے خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ بار بار عمرہ کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، نہ آپ کے صحابہ سے. ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا انہوں نے. کسی زندہ اور مردہ کی طرف سے طواف جائز نہیں ہے. دعا کیجیے. عمرہ کی تکمیل مکہ مکرمہ میں ہو جاتی ہے. عمرہ کا مسجد نبی کی زیارت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی مکہ سے واپس آ جائے تو اس کا عمرہ ہو گیا. یہ نہ سمجھے کہ مدینہ نہیں گئے عمرہ نہیں ہوا، غلط بات ہے. تو یہ رہیں عمرے کے سلسلے میں کچھ باتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنا گھر دکھائے، بار بار حج اور عمرہ کا شرف بخشے. ہمارے فقر کو، ہماری غریبی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ہمارے گناہوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت دے، آخرت میں جنت دے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة عمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر آمين وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ، اللہ کو جزائے خیر دے۔